give the floor to Honorable Maulana Ataul Haq Sahab. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے بجٹ پر بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے. کسی بھی خطے اور ملک میں دو چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، ایک معیشت اور دوسرا امن. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ امن جو ہے یہ بغیر معیشت کے بھی چل سکتا ہے، لیکن معیشت بغیر امن کے نہیں چل سکتی. عوام کو اگر آپ نے جان کی پڑی ہو تو پھر وہ دو وقت کا کھانا اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا. اس کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. ہم یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اس ملک کے دو صوبے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں لوگوں کو اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے. تو اگر میرے خطے میں، میرے صوبے میں بدامنی ہوگی، مجھے جان کے لالے پڑے ہوں گے، ایسی صورت میں جب میں اپنے بچوں کے روٹی اور رزق کے لیے، روٹی پانی کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتا، تو میں اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس طرح معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے جاؤں گا. اور اسی وجہ سے کہ جب ملک میں معیشت کا عالم یہ ہو، امن کا عالم یہ ہو، تو پھر قومیں مایوسی کی طرف جاتی ہیں اور اس طرح ملک اور قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں. اور قومیں ہمیشہ انہی حالات میں علیحدگی پر سوچتی ہیں کہ شاید علیحدہ ہونے کے بعد ہمارے اس خطے میں امن آ جائے. اب اگر میں بجٹ میں الفاظ کے اس گورکھ دندے کی طرف نظر ڈالوں تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں زمینی پیداوار پر کبھی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، فصلوں پر کبھی ٹیکس نہیں لگتا. لیکن یہاں دیکھیں، گندم، چنا، کوئی بھی پیداوار ہو اس پر ٹیکس نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں زمینی پیداوار تمباکو پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور پھر ظلم برائے ظلم یہ ہے کہ ٹیکس بھی ایسا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے تمباکو پر، جیسے موٹر سائیکل پر ٹیکس لگتا ہے، اور جو مزدور کسان
جو وہاں تمباکو کاشت کرتے ہیں ان پر ٹیکس ایسا ہے جیسے 10 ویلر پر یا ٹینک پر یا اس ہوائی جہاز پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اب یہ دوہرے معیار کے ٹیکس جو ہیں یہ قوم میں مایوسی لاتے ہیں، یہ صوبوں میں مایوسی لاتے ہیں۔ میں جو ہی بارڈر کراس کرتا ہوں پنجاب سے KPK کی طرف تو میرے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سلامت پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اور جو ہی میں KPK سے مرکز یا صوبے پنجاب کی طرف آتا ہوں تو ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بدامنی کا عالم یہ ہو، میں کبھی بھی یا ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام صوبائیت، لسانیت، قومیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ قوم اور عوام کی بات کی ہے۔ ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے آنکھوں کے سامنے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا۔ اناؤنسمنٹ میں کر لوں، آئی ویلکم صاحبزادہ فیض الحسن ایکس MNA ان دا ہاؤس۔ تو میں مجرم ٹھہر جاتا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ہے اور غالباً آپ کے بلاول صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، وہاں جمعیت علماء اسلام نے سیٹ جیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیامر کے علاقے میں، چلاس کے علاقے میں میں خود وہاں کمپین کے لیے گیا تھا، اور وہاں کے اجتماعات کو دیکھ کر، وہاں کے پارٹی پوزیشن کو دیکھ کر ہم نے اپنے ساتھیوں کو مبارکبادیں دی، لیکن الیکشن کے دن ایسا چرلو پھیرا گیا کہ جیتے ہوئے لوگوں کو گھر کا راستہ دکھایا، اور جو لوگ کسی کھاتے میں نہیں تھے وہاں پر ان لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ وہاں لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ان حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ ظلم اور زیادتی ہوگی ایک صوبے میں اور دوسرے صوبے میں امن ہوگا تو پھر میری عوام، میری قوم، میرے لوگ وہ یقیناً مایوسی کی طرف جائیں گے، اور پھر علیحدگی کی باتیں ہوں گی۔ ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے قوم کو، ہمارے لوگوں کو مایوس نہ کیا جائے، اور جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس ملک کی پالیسیاں بنائی جائیں، تو پھر میرے خیال میں ہم اس ملک کو آگے چلتا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اسی طرح مایوسی کی طرف قوم کو دھکیلے رکھا تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح پہلے یہ ملک تقسیم ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اس ملک کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کی نشاندہی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، بار بار کر چکے ہیں۔ آج آن دا فلور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بجٹ میں سب سے اہم چیز کہ ملک کے اندر امن ہو، معیشت بحال ہو،
लोग बहाल हों, लेकिन अगर इस तरह की ज़्यादतियाँ होंगी, आप किसी एक तबके को, एक कौम को, एक सूबे को, एक नज़रियाती लोगों को मायूस करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में तकसीम हो, इस मुल्क का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि ये मुल्क महफूज रहे। जो बचा कुचा मुल्क आपके और हमारे हाथ में है, हम उसको आगे लेकर जाएं, उसको महफूज करें। लेकिन हमारी पॉलिसियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ के लोगों की शायद ये सोच नहीं है, और वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को देखकर अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपने कौम और अपने अवाम को देखकर पॉलिसियाँ नहीं बनाते। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि कौमें और मुल्क टूट जाते हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला मेरा और इस मुल्क का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना। थैंक यू मौलाना साहब।